بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر اسد محمود۔ تمام کائنات سے طاقتور سورہ کوثر کیسے ایک انسان کی حفاظت کرتی ہے، اور بہت سارے لوگ مجھے پوچھتے ہیں اتنا کانٹینٹ ڈلیور کیسے کرتے ہیں، چیزوں کو میمورائز کیسے کرتے ہیں، آپ کی یادداشت کیسے تیز ہے۔ تو آج میں بتاتا ہوں کہ میری اس یادداشت کے پیچھے یقین کامل، اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیتوں پہ یقین، اور اس کے بعد سورہ کوثر کا بہت زیادہ امپورٹنٹ رول ہے۔ کیسے ہے، اس ویڈیو کو آخر تک میرے ساتھ یاد رکھیے، میرے ساتھ جڑے رہیے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ سورہ کوثر کی کیا فضائل ہیں، اور یہ سورہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کس موقع پر نازل ہوئی، اور اس کی فضیلت کیا ہے، اور اس کا ذکر کرنے سے اللہ پاک اس دنیا میں کیا برکات نازل فرماتا ہے، اور آخرت میں اس کا کیا اجر و ثواب رکھا ہے۔ دوستو، ایک ایسی صورت جس سے آپ اپنی زندگی میں پیش آنے والے مسائل فوری حل کر سکتے ہیں۔ جو اس صورت کو پڑھنے سے باقاعدگی والا بن جاتا ہے، تو ایسے ہی جیسے آپ کے ہاتھ اس کائنات کا سب سے بڑا خزانہ لگ گیا ہے۔ اس سورہ کے بہت زیادہ عجائبات ہیں جو اس کا مسلسل ورد کرنے پر آہستہ آہستہ انسان کے اوپر ظاہر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ دوستو، یہ سورت کتنی طاقتور ہے، اس کے فضائل کیا ہیں، یہ سب آج کی ویڈیو میں شیئر کریں گے۔ سورہ کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورہ ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے کہ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اونگ آئی، جو کہ نزول وحی کی کیفیت میں سے ایک کیفیت تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے سر اٹھایا تو ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کہ کس چیز پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے؟ تو آپ نے فرمایا ابھی مجھ پر یہ سورہ نازل ہوئی کہ بے شک ہم نے آپ کو ہر خیر و فضیلت میں بے انتہا کثرت بخشی، پس اپنے رب کے لیے نماز پڑھا کریں اور قربانی دیا کریں، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نسل اور بے نام و نشان ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ کوثر کیا ہے؟ ہم نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوثر وہ نہر ہے جس کا میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، اس میں خیر کثیر ہے، اور وہ ایک حوض ہے جس پر میری امت کے لوگ قیامت کے دن پانی پینے کے لیے آئیں گے، اور اس کے برتن ستاروں کی تعداد کے برابر ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن پاک کا ایک حرف پڑھے تو اس کو 10 نیکیوں کے برابر نیکیاں ملتی ہیں۔ یہ خیال رہے، الف لام میم ایک حرف نہیں ہے، 3 حروف ہیں، لہٰذا اتنا پڑھنے سے کتنی نیکیاں؟ 30 نیکیاں ملیں گی۔ اس چھوٹی سی سورہ کے 108 حروف ہیں، جس کو صرف ایک بار پڑھنے سے اللہ تعالیٰ 10,800 نیکیاں نامہ اعمال میں درج کر دیتے ہیں، اور اگر اس کو دن میں 33 بار پڑھا جائے تو کل حروف کی تعداد 3,564 بنتی ہے، اور پھر ان حروف پر نیکیوں کی تعداد جو ہے نا 35,640 بن جاتی ہے، اور وہ بھی صرف 10 منٹ کے ذکر سے۔ تو دوستو سوچو، تھنک فار اے مومنٹ، کہ قیامت کے دن صرف ایک نیکی سے جنت یا جہنم کا فیصلہ ہوتا ہے۔ یہ کتنا بڑا ذخیرہ ہے۔ جب ہم چلتے پھرتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں اور ہم کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہماری زبان تو خاموش ہوتی ہے، اگر اس کو سورہ کوثر پڑھنے میں لگا دیں تو کتنا بڑا نیکیوں کا اجر ذخیرہ ہم جمع کر سکتے ہیں۔ اگر آپ روزانہ صبح سویرے 33 بار سورہ کوثر کو پڑھنے کا معمول بنائیں تو اس سے آپ کو دنیا میں جو فائدہ ہوگا، اس میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو بھی آپ کی جائز دعا اللہ تعالیٰ سے آپ مانگیں گے وہ پوری ہوگی، اور قبولیت کا شرف بھی حاصل ہوگا۔ آپ کی جو بھی صبح کی وقت حاجت ہوگی وہ اللہ تعالیٰ پوری فرما دیں گے، اور اگر آپ کو کوئی بھی حاجت ہو تو 33 بار سورہ کوثر کے پڑھنے کو اپنا معمول بنا دیں، اور 10 بار آپ مسلسل پڑھتے رہیں۔ انشاءاللہ آپ کے پڑھنے سے آپ کی ہر طرح کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ اور یہ پوری سورت صرف 3 آیات پر مشتمل ہے، جس کی ہر آیت میں 10 الفاظ ہیں، اور اس سورت کی 3 آیات کا اختتام حرف را پہ ہوتا ہے، اور حرف را عربی حروف کی تعداد میں نمبر 10 پر آتا ہے۔ اور اب اس نمبر 10 کا سورہ کوثر کے ساتھ کیا کنیکشن ہے؟ اب اس نمبر 10 کے سورہ میں اصل راز ذی الحج کے مہینے کا 10واں دن ہے، جس روز قربانی کی جاتی ہے۔ پر اس سورت کی جو دوسری آیت میں یہی ذکر ہے کہ پس اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی دیں۔ یہ ایک بہت بڑا کنیکشن جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ اب غور کیجئے کہ نمبر 10 کی یہ جو الائنمنٹ ہے، یہ سیمیٹری ایک الائنمنٹ ہے، اس کی ترتیب جو ہے قرآن پاک کی سب سے چھوٹی صورت میں موجود ہے، تو قرآن کی باقی بڑی صورتوں میں کتنے میریکلز، کتنے معجزے پوشیدہ ہوں گے۔ یہ قرآن پاک کی عظیم معجزوں میں سے ایک ہے، اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اگر تم کو اس کتاب میں جو ہم نے اپنے بندے
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، کچھ شک ہو تو اس طرح کی ایک صورت تم بنا کے لے آؤ، اور خدا کے سوا جو تمہارے مددگار ہیں ان کو بھی بلا لے آؤ اگر تم سچے ہو تو۔ سورہ کوثر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو دشمنوں سے خوف کا احساس ہو تو قرآن پاک کی اس مختصر ترین صورت کو تلاوت کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ لہٰذا اس صورت پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ دشمنوں سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ کی عطا اور سورہ کوثر سے زندگی محفوظ رہے گی، اور جو شخص سورہ کوثر کو روزانہ کئی بار پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی کاروبار کو وسعت دے گا، اور اس کے علاوہ اس کے مال کو بھی چوری ہونے سے بچا لے گا۔ جو شخص سورہ کوثر کو 129 مرتبہ پڑھے گا تو اسے ہمیشہ، اب میں مین پوائنٹ کی طرف آ رہا ہوں، اسے ہمیشہ کچھ بھی یاد رہے گا، میمورائز ہوگا، اس کی جو میموری ہے اس کی قوت حافظہ مضبوط ہوگی، اور روزمرہ کی زندگی میں ترقی کے لیے 33 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کریں۔ سورہ کوثر کی تلاوت سے اللہ سے عزت کی اپیل اور رحمت کی حاصل کی جا سکے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی فجر کے وقت روزانہ صبح اٹھ کر فجر کی نماز کے بعد 33 مرتبہ اپنی روٹین بناتا ہے اس کو پڑھنا اور سورہ کوثر کا ورد کرنا شروع کر دے تو اس کی ہر جائز حاجت پوری ہو جائے گی، اور ہر جائز دعا قبول فرمائی جاتی ہے، اس کی تمام مشکلات ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ تمام دعائیں آہستہ آہستہ قبول ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ سورہ کوثر کو پڑھنے والے انسان کے غموں کو خوشیوں میں، راحت میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اور یہ ہے سورہ کوثر کے فضائل جو اس دنیا میں انسان کو حاصل ہوتے ہیں، اور جو آخرت کے فضائل ہیں وہ اس سے الگ ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے اگر انسان کو حوض کوثر نصیب ہو جائے تو اس سے بڑی کیا نعمت ہوگی۔ اللہ ہمیں بھی حوض کوثر سے پانی پینے کی قابلیت عطا، جسے پینے کے بعد کبھی پیاس نہ لگے۔ اگر آپ بھی اپنی میموری کو شارپ کرنا چاہتے ہیں، دشمنوں کے شر سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں، زیادہ چیزوں کو یادداشت کے طور پر سیو کرنا چاہتے ہیں، تو 33 مرتبہ روزانہ سورہ کوثر پڑھیے، اور میں یقین سے دعوے سے کہہ سکتا ہوں، اللہ تعالیٰ پہ مکمل یقین، اپنی صلاحیتوں پہ یقین، سورہ کوثر کو پڑھیں، آپ کی میموری زیادہ شارپ ہو، آپ کو بادام کھانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ بہت شکریہ۔